السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ جب کعب بیان کیا کہ میں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا وہ کسی اور غزوہ میں ایسا نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی اور میں لیلہ عقبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے، اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا، جبکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لیے 2 ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس غزوہ کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا، بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کثرت تعداد، تمام مشکلات سامنے تھی۔ اس لیے حضور نے مسلمانوں سے اس غزوہ کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح سے تیاری کر لے۔ چنانچہ آپ نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بھی مشکل تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوا اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔ حضور اکرم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سائے میں بیٹھ کے لوگ آرام کرتے تھے۔ حضور بھی تیاری میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل شفتك نبي وشك العقل رداني، ارحم حبيبك شفت يمك حالي، حب العقيل عليك مو تنساني، ندرانة يمك حالتي وعنواني۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، اس موقع پر بھی میں اپنے دل کو یہی کہہ کے سمجھاتا رہا کہ کل یا پرسوں تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی، پھر تیسرے دن کے لیے بھی سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی، اور یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی تھی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلا تو مجھے بڑا رنج ہوا، کیونکہ یا تو وہ لوگ لیکن جب آپ تبوک پر پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے غرور نے اسے آنے سے انکار کر دیا، وہ حسن و جمال یا لباس پر اطراء کر رہ گیا۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل حضور کی ناراضگی سے بچ سکوں گا۔ غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں
میں اپنے کو کسی طرح سے محفوظ نہیں کر سکتا، چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت حضور تشریف لائے۔ جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ حضور نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا، ان سے عہد لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے۔ آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ آپ نے فرمایا، آؤ۔ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سواری موجود تھی۔ خدا کی قسم، اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ معلوم ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی بھی کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کے بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے۔ نہیں، خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ خدا کی قسم اس وقت سے پہلے کبھی میں اتنا فارغ البال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی۔ اچھا، اب جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، خدا کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور تم نے بڑی کوتاہی کی۔ حضور کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسا کہ دوسرے نہ شریک ہونے والے لوگوں نے بیان کیا۔ تمہارے گناہ کے لیے حضور کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر حضور سے کوئی جھوٹا عذر کراؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہاں، 2 حضرات نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی، اور انہیں جواب بھی وہی ملا جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا، ان کے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، مرارہ بن ربیع عمری اور بلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہما۔ ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو صالح تھے اور بدر کی جنگ میں بھی شریک تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا اور حضور نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی۔ بہت سے لوگ جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے صرف ہم 3 تھے، لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری ہی دنیا بدل گئی، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ 50 دن ہم اسی طرح رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس روتے ہی رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا۔ میں نے حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہونا تھا، آپ کو سلام کرتا۔ جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں۔ آخر کار جب اسی طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا خدا کی قسم دے کر، لیکن اب بھی وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے اور میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اتر آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا
تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھی: اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان آ گیا۔ میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی میرے پاس آئے اور کہا: کیا حضرت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جاؤ؟ میں نے پوچھا: میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ان سے جدا رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی انہیں بھی یہی حکم دیا، آپ نے بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا: اب آپ میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا: بلال بن امیہ جن کا مقاطع ہوا تھا کہ بیوی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یا رسول اللہ، بلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے ہیں اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ تم سے صحبت نہ کرے۔ انہوں نے عرض کی: خدا کی قسم، وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ ناراضگی ان پر ہوئی ہے تو وہ دن ہے اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا: جس طرح بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی اجازت حضور نے دے دی ہے تو آپ بھی اسی طرح سے اجازت حضور سے لے لیجئے۔ میں نے کہا: نہیں، خدا کی قسم، میں اس کے لیے حضور سے اجازت نہیں لوں گا۔ میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب سے اجازت لینے جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں۔ اسی طرح 10 دن اور گزر گئے، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میرا دم گھٹتا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ جبل صلا پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا: اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ افراخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا گیا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کے بشارت دی۔ ایک صاحب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے۔ ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے صلا پہاڑی پر سے آواز دی تھی، جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں نے انہیں دے دیے۔ خدا کی قسم کہ اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا دینے کے لائق اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ پھر میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 کپڑے مانگ کر پہنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوک در جوک لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے اور مجھے توبہ کی قبولیت پہ بشارت دیتے جاتے، کہتے تھے: اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا: آخر میں مسجد میں داخل ہوا، حضور تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ کا مجموعہ تھا۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ خدا کی قسم، وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا: چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھتا تھا۔ اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا: نہیں،
بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا، ایسا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے۔ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر میں نے خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔ پس خدا کی قسم، جب سے میں نے حضور کے سامنے یہ عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ جب سے میں نے حضور کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت ہمارے بارے میں نازل کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی۔ یہ تھی حضرت کعب بن مالک کی توبہ اور ان کا سچ اور اللہ کی نوازشیں۔